إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمساكين وقال تعالى ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين وقال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ مادہ ہمارا موضوع ہے جو سورہ الکہف کا عمود ہے، موضوع ہے اس کا۔ اس کے کچھ مظاہر جو ہماری سوسائٹی میں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے ایک پر ہم بات کر لیں کہ مادہ استعمال کرنا بری بات نہیں ہے، ہم مادی تخلیق ہیں، ہمارے لیے مادی وجود چنا گیا ہے، ہماری روح ہے۔ یہ بدن ایک ورکشاپ ہے جہاں ہم امتحان دینے آئے، ہمارا پریکٹیکل ہو رہا ہے۔ تو یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں سارے کام اسباب کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم پیدا بھی اسباب کے ساتھ ہوتے ہیں، مرنے کا بھی کوئی سبب ہوتا ہے، لیکن ہمارا توکل اور ایمان مسبب الاسباب پر، ان اسباب کے خالق پر۔ اور یہی امتحان ہے کہ وہ نظر نہ آئے مگر آپ کو معلوم ہو کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ لیکن جب یہ مادہ ہی سب کچھ بن جائے دو طرح سے، ایک تو یہ کہ توکل اس پر ہو کہ میں نے مادی اسباب جوڑ لیے لہذا یہ میری جمع تفریق کے محتاج ہے، میں نے نفع کے اسباب جوڑے نفع ہی ہوگا، اور اگر اسباب میں کمی بیشی ہے تو پھر نقصان ہوگا۔ توکل اس پر کرنا، اسے متصرف فی ذات ہی ماننا کہ یہ ذاتی طور پر ہی نفع اور نقصان دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس مادے کی خاطر اللہ کے قوانین توڑ دینا، یہاں پرستش شروع ہوتی ہے، یہاں یہ خدا بنتا ہے۔ پرستی جو ہے ہمارے یہاں پرستش، یہ اس وقت کہلاتا ہے کہ جب آپ اپنے پوجنے والے، جس کو آپ پوجتے ہیں، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اس کے قوانین اور ضوابط کو کوئی چیز روندنا شروع کر دے تو پھر وہ اس پرستش میں وطن پرستی، مادہ پرستی، جاہ پرستی، اپنی ناک کے لیے اللہ کے قوانین کو رون دینا، یہ اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کرنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں دو جگہ واضح طور پر کہا ہے، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، آپ نے اس شخص کا حال دیکھا ہے، اس کا کریکٹر دیکھا ہے، اس کا کردار، اس کے لچھن دیکھیں،
جس نے اپنی ذات کو خدا کہہ دیا ہے، الہ ہو ہوا ہو، اپنی مرضی کو الہ بنایا، اب وہ ہر وقت ورد کرتا رہے لا الہ الا اللہ اور فالو اپنی مرضی کو کرے، تو اللہ کے یہاں وہ اپنی مرضی کی پوجا کرنے والا ہے، اپنی آپ کی پوجا کرنے والا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کیا آپ نے اس شخص کا حال دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو اپنا الہ بنا رکھا ہے اور علم کی بنیاد پر اللہ پاک نے اسے گمراہ ہونے دی کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ جبرن کسی کو گمراہی سے نہیں روکتا، جبرن ہدایت نہیں دیتا، اگر دینی ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیتا، ان کی بیوی کو دیتا، لوط علیہ السلام کی بیوی کو دیتا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو دیتا، نہیں دی۔ رزق جبرن وہ مقدر ہے، وہ جبرن بھی دے دیتا ہے، بندہ کوشش نہ کرے تو بھی مل جاتا ہے کیونکہ وہ مقدر ہے، لیکن دین بقدر مشقت ہے، اس کے لیے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے کوشش کرے، اپنے اندر صحیح کرے۔ ہمارے ہاں جب ہم جاتے ہیں، نکلتے ہیں دعوت کے لیے، بلانے کے لیے بندے، تو ایک متکلم ہوتا ہے، ایک دلیل ہوتا ہے، تو جس دکان پہ جاتے ہیں اس سے کہتے ہیں ہم بات، اسے پتہ ہوتا ہے یہ لوگ کون ہیں، مشہور ہیں، تو کہتے آپ تھوڑا سا اگر باہر آ کے ہماری بات سن لیں، تو وہ کہتے نہیں آپ بات کریں، کہتے نہیں آپ پلیز تھوڑا سا اگر ادھر آ جائیں ہماری بات سن لیں، تو اسے ایک دو قدم اٹھواتے ہیں تاکہ وہ صحیح والی کوشش والی جو شرط ہے اللہ پاک کی وہ پوری ہو جائے، اور دل میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس نے جو قدم تیری خاطر اٹھائے ان کو قبول فرما، کہ اس نے صحیح کر دیے، قبول فرما اور اس کو ہدایت دے دے اور اسے سیدھے رستے پر لے آ، اور اسے اپنے دین پر لے آ، اور اسے مسجد میں لے آ، وہ سارے طرح اس کی صحیح ضرور ڈالتے ہیں۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، وہ جبر سے نیکی، جبر سے گناہ سے نہیں روکتا، سب کچھ اس نے سامنے رکھ دیا، اما شاکرا و اما کفورا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو جو لوگ اس کے قوانین کو توڑتے ہیں اپنی ناک کی خاطر، اپنے مال اور دولت کے منافع کی خاطر، وہ اپنا آپ شو کر دیتے ہیں، ایکسپوز کر دیتے ہیں، اس کے بعد ان کے چاہت سے نفع نہیں ملتا، ان کے نفع کے اسباب میں سے نقصان نکل آتا ہے، امتحان ان کا ہو گیا، وہ فیل ہو گئے۔ اب وہ جو سمجھا تھا انہوں نے کہ اب یہ جوڑا ہے میں نے حرام کا اور اس سے سارے نفع ہوں گے، وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس حرام نے جانا ہے، چونکہ اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ ہر شخص کا ایک پیالہ ہے، ایک ڈول ہے، اس سے زیادہ پانی اس میں نہیں کھڑا ہوتا، پورا کنواں بھی ڈال دے تو باقی والا نکل جائے گا، اس نے نکلنا ہے جو اس کے مقدر میں نہیں تھا، اور اس نے اکٹھا کر لیا تھا یہ سمجھ کر کہ ان مالہ اخلدہ، اس کا مال اس کو خلود عطا کر دے گا، جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا اس کے زندگی بھی طویل ہوگی، خرچ کر کے میں مروں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ پھر نکلتا ہے تو اسباب کے ساتھ، اس لیے کہ جب آیا تھا تو اسباب کے ساتھ ہی آیا تھا، نکلتا تو پھر اسباب کے ساتھ، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، کہیں گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے، کہیں چھت گر پڑتی ہے، پھر خرچے اس طرح سے پھر ہوتے ہیں۔ اس نے نکلنا چونکہ مقدر میں نہیں تھا، لیکن پھر تکلیف دے کے نکلتا۔ تو ایک تو مادہ پرستی کا یہ مظہر ہے کہ دولت ہی سب کچھ ہے، میری مرضی میں جس طرح کماؤں۔ فرعون سے قارون سے جب کہا گیا کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کیسی؟ انما اوتیتہ علی علم، میں نے اپنی ٹیکنیک سے کمایا، 100 جگہ منہ کالا کر کے مال اکٹھا کیا، اور تم آگے ہو کہ بھائی زکوٰۃ دو۔ انما اوتیتہ علی علم، مجھے خدا نے تو نہیں دیا، میں نے 100 طریقے آزمائے اور اکٹھا کیا ہے۔ اللہ مال سے منع نہیں کرتا، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں سے اپنا نصیب مت بھولو، لیکن اسی کو خدا مت بنا لے۔ دوسرا مظہر جو ہے وہ ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ ہے وہ ہے جہیز، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔
اس کے کچھ اثرات تو اسی گھر پہ ہوتے ہیں جہاں جہیز ہوتا ہے، اس بندے پہ ہوتے ہیں، اس کی اولاد پہ ہوتے ہیں، کچھ معاشرتی ہوتے ہیں، سماج پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ یہ جہیز جو ہے جہازہ یجاہزو فلما جہزہم بجہازہم، سورہ یوسف میں اللہ پاک نے یہ 2 جگہ استعمال فرمایا۔ ہمارے یہاں تھا تجہیز و تکفین، یہ جہیز ہی ہوتا ہے جو آپ دیتے ہیں میت کو، کفن کو 6 فٹ 12 فٹ جو بھی ہے وہ بس اتنی سارے آپ اس کو جہیز دیتے ہیں۔ اس کو تجہیز تیار کرنا، نہلانا دھلانا، اور تکفین۔ جہازہم جہاز، جب انہوں نے ان کا وہ بوریا تیار کر دیا، مال ان کا تیار کر دیا، یہ ہے۔ تو اسی سے ہمارے یہاں نا جہیز، جہیز کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی اپنے وجود میں ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ شریعت نے کہا کہ بھائی آپ یہ کر سکتے، اور ہم نے اس سے زیادہ کر دیا تو وہ ہو گیا اسراف۔ ایک یہ کہ شریعت نے اس کو الاؤ ہی نہیں کیا اور ہم نے کیا تو وہ ہو گیا تبذیر، یعنی اس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک یہ کہ ضرورت کی چیز زیادہ کر لینا، یہ اسراف ہو گیا۔ ایک ہے کہ ضرورت ہی نہیں اور لے لیا، یہ تبذیر ہو گیا۔ تو شرعی طور پہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کہیں ثابت نہیں ہے۔ یہ ہندوستان کی رسم اصل میں، کیونکہ ہندوؤں میں بیٹی کا حق نہیں ہوتا جائیداد میں، باپ کی جائیداد میں، تو پھر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کسی طرح اس کو کمپنسیٹ کر دیا جائے، جاتے ہو کچھ اس کو پکڑا دیا جائے۔ باپ کو بھی پتا ہوتا پیچھے بیٹوں نے کچھ نہیں دینا، اس کا حصہ ہی کوئی نہیں، لہذا وہ چیز وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تلافی کسی طریقے سے جہیز میں ہو جائے، لیکن یہ ان کی اپنے گھر کی تھی، اگلے دلہا والوں کو مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا ہندوؤں میں بھی کہ نہیں جی یہ دو، گاڑی دو، اسکوٹر دو، فریج دو، فلان دو، فلان دو، فلان۔ یوں باپ دیکھتا ہے کہ بھئی جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے میں دے دوں۔ ہمارے یہاں پھر یہ ان سے آیا، چونکہ ہم مسلمان ہوئے تو ہندو سے مسلمان ہوئے، اور ہمیں فارمیٹ نہیں کیا گیا، ہم اپنی ساری رسموں کے ساتھ لے آئے، سارے فولڈر ان سمیت ہم مسلمان ہوئے، ان رسموں کو مسلمان نہیں کیا، چھوڑنے والوں کو چھوڑا نہیں ہم نے، جنہیں کنورٹ کرنا تھا کنورٹ نہیں کی، جیسی تھیں ویسی چلا لیتے ہم۔ ہماری مہندی، ہماری رسمیں، وہ سارا جو بھی شادی میں ہوتا ہے، ایک ہندو کی شادی میں اور ایک مسلمان کی شادی میں وہ آخر میں پھیرے، اور ہمارے یہاں وہ جو ایجاب و قبول ہوتا ہے اس کے سوا کوئی فرق نہیں۔ جب تک اینڈ نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ ہندو کی شادی ہو رہی، وہ دلیر سنگھ مہندی کی شادی ہو یا ہمارے محمد بوٹا کی ہو، وہ ایک برابری ہوتی۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اچھا، جہیز میں باپ ایک بیٹی کو کچھ زیادہ دے دیتے، حالات اچھے ہوتے ہیں، دوسری کی دفعہ غربت آئی ہوئی ہوتی، اتنے نہیں ہوتے۔ اب وہ ساری زندگی جو ہے وہ اس دکھ کو بھلاتی نہیں ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ بات مال کی نہیں ہوتی، بات رویے کی ہوتی ہے۔ والد کے بارے میں اس کے دل میں ایک گرہ پڑ جاتی ہے اس بچی کے، کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ ان کو زیادہ عزیز تھی۔ ہو سکتا ہے وہ شوہر کے گھر میں جا کے وہ جس کو جہیز زیادہ ملا تھا اللہ پاک نے اس کو اس سے زیادہ دے دیا ہو، لیکن ماں باپ کی دی ہوئی چیز اس کے لیے الگ چیز ہوتی ہے، وہ ایک تقدس کا درجہ رکھتی ہے اس کے لیے۔ تو ایک تو اس گھر کے اندر اپنے اندر فساد مچ جاتا ہے کہ ہر بچی کہتی ہے کہ جی مجھے اتنا ہی دیا جائے جتنا دوسری کو دیا گیا۔ اچھا، جب بعد میں بھائی یہ کہتے ہیں کہ تمہیں اتنا دے دیا گیا تھا شادی میں، جائیداد جب تقسیم ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو تمہیں دے دیا گیا تھا شادی میں جہیز میں، وہ کاٹ کر جائیداد تقسیم ہوگی۔ تو بھائی صاحب وہ تو یہ تو شریعت کا حکم ہے، یہ تو اسی طرح دینی ہوگی جس طرح اللہ پاک نے کہا ہے۔ وہ جہیز تو آپ نے اپنی بدلے بدلے کے لیے دیا ہوگا۔ جہیز دینے کا طریقہ بھی آپ دیکھیں پھر، کہ ہمارے ہاں تو دیہات میں، مجھے نہیں پتا شہروں میں کیا کرتے ہیں، لیکن دیہات میں تو باقاعدہ چارپائیاں بچھا کے وہ سارا کچھ سامنے نمائش کے لیے رکھ دیا جاتا ہے اور محلے کو دعوت دی جاتی ہے
کہ جی آ کے دیکھیں ہم نے کیا کیا دیا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو دیا ہے, اپنی بیٹی کا گھر بھرا ہے. نیا نیا کارڈ چلا تھا, گولڈن کارڈ اور سلور کارڈ, تو ہم گولڈن کارڈ لے کر گئے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ. سلائی مشین تھی اور وہ بھی ہاتھ سے چلنے والی. تو اس نے کہا جی اس پہ $50 اس نے, تو آپ نے ہماری استعمال شدہ تھی, $50 جی جمع کروائے وہ کسٹم. تو ہم نے کہا بھائی صاحب یہ مشین آپ رکھ لو اور ہم کسٹم وسٹم نہیں دیں گے, یہ تو $50 کی مشین ہی نہیں, 150 درہم کی مشین ہے, $50 آپ کو کس چیز کے دے دیں, اور استعمال شدہ اور فیملی ہے. تو ہم نے اسے گولڈن کارڈ دکھایا, کہا یار سنا تھا کہ اس میں بھی کسٹم کی چھوٹ ہوتی ہے. کہتا بھائی صاحب یہ پیسے آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں بھیجے تھے. جی. تو کہتا جیب میں رکھ لیں اس کو. یعنی اس کی مرضی یہ تھی کہ اس کو دیں ہم. بھائی پیسے اپنے اکاؤنٹ میں بھیجے تو زر مبادلہ ملک کو ملا نا, ہمارے بھیجے ہوئے زر مبادلہ سے ملک چلتا ہے. ملک والے زر مبادلہ نہیں کماتے, روپیے کماتے ہیں وہ, اور روپیے سے ملک نہیں چلتا. وہ باہر سے جو آپ سوئی بھی باہر سے لیتے ہیں, جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں بناتے ہیں ان کا مٹیریل بھی آپ باہر سے لیتے ہیں, کھاد بھی باہر سے لیتے ہیں, کھاد بننے والی گیس جس میں استعمال ہونے والا جتنا مال سارا باہر سے لیتے ہیں. وہ ہمارے دیے زر مبادلہ, لیکن ہمارا وہاں کوئی حق نہیں ہے, کوئی ووٹ کا حق تک نہیں ہے. ہم وہاں کی سڑکیں استعمال نہیں کرتے, انفراسٹرکچر استعمال نہیں کرتے, کوئی ہڑتال نہیں کرتے, کچھ نہیں کرتے ہم لوگ. ہم تو بڑے قربانی دینے والے لوگ ہیں. تو عرض کرنا کہ مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ نے اپنی بیٹی کو دیا ہے, محلے والوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں, اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہمت ہے, ایمان ہے, تو اپنی اولاد کے لیے خریدا تو غریب پڑوسی کے لیے بھی کلو ڈلوا لو. اور اگر تمہاری بھی استطاعت اتنی نہیں ہے, صرف اپنی اولاد کو کھلانے کی ہے, تو پھر چھلکے چھپا کر پھینکو تاکہ اس غریب کو اس کے بچے تنگ نہ کریں, اور وہ گلہ نہ کرے اللہ سے کہ اس کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا. شیطان اس کو بھڑکائے نہ کہ نمازیں تو پڑھتا اور پیسے اس کے پاس ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. جو کام شیطان کرتا ہے اللہ کے خلاف بھڑکاتا ہے, یہ بھی اللہ کے خلاف بھڑکاتے. ہم اس دین کے ماننے والے جو کہتا ہے چھلکے چھپا کر پھینکو, اور تم سامنے بچھا کے ان کو بلا کے دکھاتے ہو. اب ظاہر ہے بچیوں میں بھی ہوتا ہے کہ ہماری سہیلی کو کتنا دیا گیا ہے, وہ بھی جا کے دیکھتی ہیں, پھر وہ یہ توقع رکھتی ہیں کہ ان کے والدین بھی اتنا دیں. آگ لگا دی نا پورے محلے میں, تو ان کا باپ افورڈ نہیں کر سکتا, وہ روٹی افورڈ نہیں کر سکتا بیچارہ, سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے. وہ بھی دیہات میں تو 100 طریقے ہیں کمائی کے, مکان بھی اپنا ہوتا ہے, کرائے کا نہیں ہوتا. شہروں میں تو بڑا وبال ہے, جا کے کھڑا ہونا پڑتا ہے. کوئی آتا ہے دیکھتا ہے کوئی مسٹنڈا ہٹا کٹا ہے, مزدور تو لے جاتا ہے, دیہڑی تو سب برابر لیتے ہیں, تو بندہ یہ چاہتا ہے کہ ذرا ہٹا کٹا لے کر جائے. اب وہ بیچارہ بوڑھا ہے, جو بھی آتا اس کو چھوڑ دیتا ہے, یہاں تک وہ جب دیکھتا ہے کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے اور مجھے کوئی میرے اوپر ہاتھ نہیں رکھ رہا, تو وہ بیچارہ کہتا ہے یار تم مجھے 10 روپے کم دے دینا, اسے 20 روپے کم دے دینا یار, جو تمہارا دل کرے دے دینا, لیکن مجھے لے جاؤ کام پر. اور انہیں لے کے جاتے, اور وہ ڈبہ ساتھ لے کر گیا ہوا تھا, گھر والوں سے وعدہ کر کے آتے ہوئے گھی لے آئے گا, چینی لے آئے گا, کچھ پکانے کے لیے لے آئے گا, اور خالی ڈبے کے ساتھ گھر جاتے. اسے جہیز کی, اس کے گھر میں آگ لگا دی, بارودی سرنگ لگا دی. اگر ایمان تھا تو کسی یتیم بچی کے لیے بھی کرتے نا. اللہ پاک نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ
عزیز و اقارب کا اگر تم حق ادا کرو تو تمہارے لیے اس تبذیر کی گنجائش ہی نہیں بچتی. تمہاری بہن کی بچی ہے، تمہارے بھائی کی بیٹی ہے، بھائی غریب ہے، تم اس کا بھی اگر ساتھ تیار کرو نا، اس کی فکر کرو، تو اپنی کے للے تللے کے لیے تمہارے پاس بچے ہی نہ. جو وہ غریب ہے تو اصل میں مزہ امیری کا تب ہی آتا ہے جب دوسرا غریب نظر آتا ہے. یہاں آپ دیکھیں کسی کو پرواہ کوئی نہیں. آپ مہنگی سے مہنگی گاڑی لے لیں، 1 گھنٹے میں 100 گاڑیاں آپ کے پاس ہیں، اس سے بھی اچھی نکلے گی. یہاں کوئی کسی کی گاڑی نہیں دیکھتا. یہ ہمارے یہاں ہے کہ جی فلاں کے پاس گاؤں میں ایک کار ہے، آتا ہے جاتا ہے جناب علی. تو جہاں غریب ہوتا ہے اصل میں امیری کا مزہ وہاں ہوتا ہے. انسان کے نفس کو وہاں پانی ملتا ہے جہاں پورا گاؤں کچے مکانوں میں آپ کی کوٹھی بنی ہوئی ہے، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک بیریا ٹاؤن میں سارے ہی برابر ہیں. تو یہ اس امیری کو انجوائے کرتے ہیں. ایک بھائی اپنی اولاد کو سونے میں تول دیتا اور اپنے غریب بھائی کی بیٹی کو جوڑا دیتے ہوئے اس کا دل دکھتا تاکہ فرق پتا چلے. نہیں، اپنی بچی پڑھاتے ہو اس کو بھی پڑھاؤ، اس کا خیال کرتے ہو اس کا بھی. آت ذا القربى حقہ والمساکین ولا تبذر تبذیرا. مسکینوں کو ان کا حق دو، غریبوں کو ان کا حق دو، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور تبذیر مت کرو. جس چیز کی ضرورت نہیں وہ کرو مت. تو اس کو بلا کے بھڑکا کے، یعنی آگ وہ دیکھنے جو آتی ہے ان کو جب واپس پلٹتی ہیں تو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے ان کو. جو شادی شدہ ہوتی ہیں ان کو یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں نہیں دیتا ماں باپ، ہمیں اتنا نہیں ملا. اور جن کی ہونے والی ہوتی ہے وہ امید لگا لیتی ہیں کہ بھئی ہمیں بھی اتنا ملے گا. اور جو باپ نہیں دے سکتا وہ شرمندہ ہوتا ہے، جو مائیں نہیں دے سکتی وہ شرمندی ہوتی ہیں. تو ایک یہ اس کے اثرات گھر میں یہ ہوتے ہیں کہ آپ اولاد میں برابری نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے حالات برابر نہیں رہتے. انسان میں امیری غریبی کا لیول اوپر نیچے جاتا رہتا ہے. اولاد کے اندر پھر حسد پیدا ہوتا ہے. دوسرا معاشرے پہ اس کے اثرات، اور تیسرا جب وہ اگلے گھر جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اتنا سامان ٹرکوں کے حساب سے دیتے ہیں اور جس گھر میں وہ جا رہی ہے وہاں سارے دو دو ہو کے سوتے ہیں، چارپائیوں پہ تو گزارا ہوتا ہے. وہاں بندے سونے کی جگہ نہیں ہے، سامان کے لیے وہ جگہ کہاں سے نکالیں گے؟ اور دلہن استعمال نہیں کرنے دیتی. فساد کی ہر شادی شدہ گھر میں ابتدا جہیز سے ہوتی ہے. وہ میرے برتن استعمال کر رہے ہیں، اپنوں کو کیا پلیت ہیں وہ دیکھیں میری کرسیاں لگا لی ہیں انہوں نے، آج میرا بیڈ لگا. یہاں سے اصل میں پھر ابتدا شروع ہوتی ہے. ان کو بھی دکھ ہوتا ہے کہ بھائی جب یہاں آئی ہے یہ ہمارے گھر کی فرد ہے تو یہ اپنا سامان الگ کیوں کرتی ہے؟ آگے جگہ نہیں ہے رکھنے کے لیے. اگر کسی نے اپنی اولاد کی مدد کرنی ہے تو اپنی بیٹی کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دو. سامان نہ جو ہے وہ لو اس لیے کہ اگلے گھر میں اس کی گنجائش بھی نہیں رکھنے کی، اور اس کا دکھاوا بھی مت کرو. سامان دکھانے کے لیے محلے والوں کو دعوت مت دو، اسے بکھیرو مت. اور اپنی بیٹی کے اکاؤنٹ میں پیسے تمہیں محبت دینا چاہتے ہو اس لیے کہ اس کو اگلے گھر میں ضرورت پڑے گی، تو وہ پیسے ہوں گے تو کام آ جائیں گے. اس کرسی کو کیا کرے گی؟ وہ سر میں مارے گی. اچھا جب پھر وہ روٹھ جاتے ہیں، طلاق ہوتی ہے، تو پھر بھی مسائل کس پر ہوتے ہیں؟ جہیز پر مقدمے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنا دیا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ چیز تو دی ہی نہیں تھی. پھر اس کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو جہیز ایک ہندوانہ رسم، ان کے یہاں مجبوری اس لیے ہے کہ ان کے یہاں بیٹی کا حصہ نہیں ہے. ہمارے یہاں شریعت نے باپ کے جو بدن سے بنیان اتاری جاتی ہے نا مرنے کے بعد، اس میں بھی بیٹی کا حصہ ہے. اس بنیان کو، اس جوڑے کو، اس جوتی کو سارے ورثاء کی مرضی سے ہی کسی کو صدقہ کیا جا سکتا ہے. کوئی ایک بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ ہے شریعت.
تو پھر وہ تھوڑا بہت دے گا تو بھائی بھی فارغ ہو جاتے ہیں کہ جی بہنوں کو تو ہم نے جہیز دے دیا. کیوں؟ آپ کی شادی پر خرچہ کوئی نہیں ہوا, بہن نے تو جہیز لیا, خود آپ کی شادی پہ کوئی خرچہ نہیں ہوا, وہ کیوں نہیں کاٹتے پھر اس وراثت میں سے؟ وہ بھی آپ نے وصول کر لی. تو بیٹیوں کے ساتھ ہمارے یہاں بڑی زیادتی ہوتی ہے اس لحاظ سے. اچھا, یہ جہیز کا جو سلسلہ ہے, وہ جو اگلے بندے ہوتے ہیں وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ موٹی اسامی ہے تو وہ پہلے سے گھر خالی کروانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ جہیز لے کر آئے گی اور باپ اس کو بڑا دے گا. یہ بات پہلے طے ہو جانی چاہیے کہ بھائی یہ جہیز کوئی نہیں ہے. ایک انسان بچی پیدا کرتا ہے, اس کو کھلاتا ہے, پالتا ہے, بچی سے جو پیار ہوتا ہے وہ بچے سے نہیں ہوتا. جو لوگ بچی سے نفرت کرتے ہیں نا, بچی پیدا ہونے پہ ناک منہ چڑھاتے ہیں, وہ اس جہیز کی وجہ سے چڑھاتے ہیں. ایسا نہیں کہ انہیں بچی پیاری نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں کہ اللہ بچی دے تو پھر اس کے مقدر بھی اچھے کرے. وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ساتھ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو لوگ رشتے کے لیے گھر نہیں آتے. بچیاں کہتے ہیں 5 بہنیں اور بوڑھی ہو رہی ہیں اور ابو غریب ہیں, پینشن پہ ہیں, وہ خرچے نہیں گھر کا پورا ہوتا, رشتہ ہی کوئی نہیں آتا. لوگوں کو بھی مال چاہیے, اچھی لڑکی نہیں چاہیے. اور پھر جب وہ تتے توے پہ کھڑا کرتی ہے تو پھر روتے پیٹتے ہیں. بھائی آپ کو پہلے اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ اگر ایک شخص اپنی بچی اس نے پالا ہے, اس نے اس کو پڑھایا ہے اور اپنے جگر کا ٹکڑا اللہ کے نام پر آپ کو اس نے دے دیے, اللہ کے نام پر, یہ کافی نہیں. اس سے زیادہ کی طلب رکھنا, فہرست لے کر آنا, ڈھیٹ پن کی انتہا ہے کہ فہرست لے کر آتے ہیں جو چیزیں اپنے گھر میں نہیں ہیں, کہ یہ بھی چاہیے, میں یہ بھی چاہیے, پیکو والی بھی چاہیے, وہ دوسری والی بھی چاہیے, کڑھائی والی بھی چاہیے, فریج بھی ڈبل ڈور چاہیے, میرے بیٹے کو فلاں چیز بڑی پسند ہے. یہ ڈھیٹ پن, اس سے بہتر ہے کہ چاندنی چوک میں کھڑے ہو کر بھیک مانگ لو, یا کسی مولوی سے بات کرو اور مسجد کے باہر کھڑے ہو کے چندہ کر لو, میں مر رہا ہوں, میں غریب ہوں, مجھے بھیک دیں. یہ بھیک, یہ شادی نہیں ہے. اور جو یہ لسٹ لے کر آئے اسے بیٹی کبھی مت دیجیے, اس گھر میں خیر نہیں ہے. تو یہ ڈھیٹ پن مسلمان کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ بچی والا اگر کہے بھی تو جو شادی کر رہے ہیں, جو لڑکے والے ہیں, وہ کہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ پاک نے ہر چیز ہمیں دی ہوئی, کوئی ضرورت نہیں, آپ کی بڑی مہربانی. آپ جو اپنی بچی دے رہے ہیں جس کے ذریعے ہمارا رشتہ بن رہا ہے, بہت بڑی بات ہے, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں چاہتے. یہ ایک مسلمان کا رویہ ہونا چاہیے. وہ تو بیچارے شرما شرمی کرتے ہیں کہ بیٹی یہ نہ سمجھے کہ مجھے کچھ نہیں دیا. آپ مجھے کہتے اگر آپ نے کچھ دینا ہے تو بیٹی کے نام آپ پیسے, اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو اس کے نام اکاؤنٹ کھول کے آپ پیسے ڈال دیں, اپنی بیٹی کو دیں آپ, ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. آپ بھی سوکھے رہیں گے, چونکہ آپ کے گھر سے بھی جب بچیاں نکلیں گی تو اسی طرح نکلیں گی. ہمیشہ پہل اس طرح ہوتی ہے کہ آپ نہ لیں اور پھر دوسرے سے کہیں کہ ہم بھی نہیں دیں گے, اس لیے کہ ہم لیتے نہیں, اس لیے دیں گے بھی نہیں. یہ رسمیں توڑنے سے ٹوٹتی ہیں اس لیے کہ یہ نازل نہیں ہوئی, یہ ہم نے کریٹ کی ہیں, ہم نے ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے. بات سمجھ, یہ خدا کی پیدا کردہ نہیں ہے کہ خدا ان کو توڑے گا, یہ ہم نے پیدا کی, ہم نے ان کو مارنا ہے. اور جو بندہ اس کی ابتدا کرے گا اپنی برادری میں, بعد میں جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کا اجر اسے ملتا رہے. من سن سنتن, جس نے کسی اچھے طریقے کو رائج کر دیا اور لوگ اس پر عمل کریں گے, اسے اپنے کرنے کا بھی اجر ملے گا اور لوگوں کے اس پر چلنے کا بھی اجر اسے ملے گا. تو اس جہیز سے آپ اندازہ کریں, یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے ڈرائیور بھی ہوتے ہیں اور خانسامے بھی ہوتے ہیں اور پہرے دار بھی ہوتے ہیں اور فلاں فلاں ہوتا ہے اور الگ کوارٹرز ہوتے ہیں ان کے
سرونٹ کوارٹرز اور فلاں فلاں. یہ جب اپنی بچیاں بیاتے اور پھر جس طرح سے دیتے ہیں, گاڑی 0 میٹر لے کر دے دی اور فلاں فلاں کر دیا, اور انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ جتنے ہمارے ملازم ہیں ان کی بھی بچیاں ہیں اور ان کی بھی شادیاں ہونی ہیں اور جوان ہیں, اور صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی. تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے اندر غضب بھڑکتا کہ نہیں بھڑکتا؟ جن کو نیند, جس کی بیٹی جوان اور رشتہ کوئی نہیں آ رہا, اور اس لیے نہیں آ رہا کہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, اس بندے سے پوچھیں کہ اس کو کیا کیا وسوسے آتے, ساری ساری رات نیند نہیں آتی. بیٹی پکا کر کھائی نہیں جا سکتی, بیٹوں سے بیائی نہیں جا سکتی, ان کی بہن ہے, کیا کرے گا وہ اس کو؟ اور یہ ایسا ہے کہ وہ کہیں بھاگ جائے گی, کوئی دیوار پھلانگ کر آ جائے گا, بدنامی ہوتی ہے نا. گھر بیٹھی بیٹی کو کوئی بھی چھیڑ سکتا ہے. جن کی بیٹیاں لگ جاتی ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اللہ تللے میں پیسے جا رہے ہیں. گجرات میں ایک شادی ہوئی, بیٹی کو تو جو سونا دیا ہوگا آپ حساب لگا لیں, اس کو جو بھینس دی ہے جو اس کے لیے اسپیشل پالی گئی تھی, اس بھینس کو سونے کے کڑے پہنا کر دیا گیا بیٹی کو. بیٹی کو کتنا دیا ہوگا؟ اس گھر کے ملازم پھر ڈاکوؤں سے ملتے ہیں, پھر بتاتے ہیں, پھر پوری فیملی قتل ہو جاتی ہے. لوگ ڈھونڈتے او جی کوئی گھر کا ہی بندہ ہو, گھر کا وہ ڈرائیور, وہی چوکیدار, وہی پہرے دار جو دیکھتے ہیں کہ انہیں ہمارا احساس نہیں ہے, تو وہ احساس کیوں کریں گے ان کا؟ میرے کزن ہے کراچی گئے, وہ کسی نے گارڈ رکھ لیا اپنا, اسلحہ دیا, فوج میں ٹریننگ کر کے آئے تھے وہ, لیکن بھاگ گئے تھے رنگروٹی کے دوران. ڈاکو آ گئے تو انہوں نے فوراً بڑے احترام کے ساتھ اس کو اسلحہ پکڑایا اور سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو گئے. جب وہ لوٹ کے چلے گئے تو جو ان کا سیٹ تھا انہوں نے کہا خانہ خراب, ہم نے تمہیں اس لیے رکھا تھا کہ تم ہماری حفاظت کرو گے. اس نے کہا اور میں نے مرنے کے لیے کراچی آنا تھا, کیوں پنڈی فرشتہ کو نہیں آ سکتا؟ میں یہاں پیسے کمانے آیا تھا بھائی صاحب, مرنے نہیں آیا تھا. تو وہ پھر مل جاتے ہیں, ان کے اندر آگ ہوتی ہے, اس گھر کا نقصان ہوتا ہے. تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, وہ شیطان کے بھائی ہیں, اس کے ممد و معاون ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کے خلاف بھڑکانے میں. وہ سوچتا ہے بندہ میں نے ساری زندگی دیانت داری کے ساتھ کام کیا ہے, حلال کی کھائی ہے, خود بھی اولاد کو بھی کھلائی ہے, اور میری بچی بیانے کے پیسے نہیں, اور یہ بندہ رشوت لیتا ہے اور بے تحاشا لیتا ہے. اس کی کوٹھی بھی رشوت کی بنی ہوئی ہے, اس کی بچی جو ہے وہ گج وج کے ویائی جا رہی ہے. کوئی خدا نام کی ہستی ہے یا نہیں ہے کہ اندھیر نگری ہے؟ لوگ ملحد کیوں ہوتے ہیں؟ ان چیزوں سے. الحاد کے اسباب ہوتے ہیں. جس گھر میں آدمی رہتا ہے وہ گھر چھوڑنا مشکل ہوتا ہے, جس درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے اس سائے کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے, جن گلیوں میں پلتا ہے ان گلیوں کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. خدا کو چھوڑنا آسان کام ہوتا ہے. جس کا تصور لے کر انسان پیدا ہوتا ہے وہ بڑے بڑے مراحل سے گزرتے ہیں خدا کو چھوڑنے والے. آسودہ ہے ساحل تو ہے تو, لیکن شاید یہ تجھے معلوم نہیں, ساحل پہ بھی موجیں اٹھتی ہیں, خاموش بھی طوفان ہوتے. ان کے ایمان کا بیڑا پتہ نہیں کہاں غرق ہوا ہے, کس نے غرق کیا ہے. تو ایک تو مادے کی جو سب سے بری ہمارے یہاں صورت ہے جسے ظاہرہ عربی میں کہتے ہیں, ہمارے یہاں مظہر کہتے ہیں, وہ یہ جہیز ہے. پہلے بتا دے کہ جی ہم نے جہیز وغیرہ ہمارے یہاں رواج نہیں, شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. وہ جو ایک مشق, ایک تکی اور ایک چکی سے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لیتے ہیں, وہ حضور نے نہیں دی تھی, جہیز نہیں دیا گیا تھا. وہ حضرت علی کے کچھ بکوا کے اسی سے کہا گیا تھا کہ بھائی شادی ہو رہی ہے تیری, تو گھر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے, یہ ضرورت کی چیزیں ہیں, تو کیسے ارینج کرو گے؟ کہ میرے پاس فلاں چیز آپ نے, اس کو رہنے دو. فلاں آپ نے کہا ہاں اس کو بیچ دو. انہوں نے وہ بیچی اور اس سے خریدا گیا. حضور نے کسی بیٹی کو کوئی جہیز نہیں دی.
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ہار حضرت زینب کو دیا، اپنا ہار ماں نے اپنی بیٹی کو ڈال دی. وہی ہار جو غزوہ بدر میں جب حضرت زینب کے شوہر گرفتار ہوئے اور پھر وہ طے ہوا کہ تاوان لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، تو حضرت زینب مکے میں تھیں، ابھی تفریق کے احکامات نہیں آئے تھے. جو مسلمان عورتیں کفار کے گھروں میں تھی ابھی اسی طرح بس رہی تھیں. انہوں نے وہ ہار بھیجا پھر تاوان میں، جسے دیکھ کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک بیٹی نے کس مقام پہ آ کے وہ ماں کا دیا ہوا ہار. تو حضور تو اتنے رقت والے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اتنے محبت کرنے والے تھے کہ کسی کی آواز بھی ان کی آواز سے ملتی ہوتی تھی تو حضور تھرا جاتے تھے. حضرت خدیجہ کی بہن تھی، ان کی آواز بالکل ان کی طرح تھی، تو ان کی آواز حجرے کے باہر سے اور حضور اندر تڑپ گئے کہ اللہ خدیجہ. پتہ چلا وہ خدیجہ کی بہن آئی، ان کی سہیلیوں کو سالن بجوایا کرتے تھے. ایک خاتون کا بڑا احترام کیا، بڑا اکرام کیا، حال پوچھا آپ لوگوں کے حال کیسے رہے ہمارے بعد. وہ مکے سے آئے تھے، حضور ہجرت کر کے آ گئے تھے، تو حضور ان سے حال پوچھ رہے تھے کہ کیسی گزری آپ لوگوں کے بعد. تو جب وہ چلی گئی تو ام المومنین نے پوچھا کہ حضور یہ کون تھی جس کے ساتھ آپ اتنے بے تکلفی سے اس کے پچھلے آپ نے فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ ہمارے یہاں آیا کرتی، اس کا نام ہے وفا. اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے اپنی شادی کے سامان کا، حضور نے نہیں دیا. ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے کہہ رہے تھے کہ جی یہ لڑکی کے لیے کمبل لینا ہے، تو وہ بگڑ گئے. وہ کہنے لگے بھائی جن کے گھر جا رہی ہے ان کے گھر کمبل کوئی نہیں، میں تو نہیں دوں گا، میں بچی ہی نہیں دوں گا. انہوں نے کہا نہیں ان کے گھر تو ہوگا، پھر ان کا نہیں دوں گا، پھر پیسے دے دوں گا اس کو، یہ چارپائی اور یہ فلاں فلاں میں نہیں دوں گا. اگر ان کے پاس نہیں ہے تو بچہ بیانے کی ضرورت کیا ہے ان کو. دماغ پھر گیا کہ نہ ان کے پاس چارپائی ہے، نہ ان کے پاس رضائی ہے، نہ تلائی ہے، نہ گدا ہے، نہ سرانا ہے، سارا میں نے دینا ہے، تو بیٹا بیانے کی کیا ضرورت ہے ان کو. تو یہ مادہ پرستی کا یہ مظہر ہے. وہ ایک تو آگ لگائی ہوئی ہے چینل والوں نے، ان پہ تو ہمارا بس نہیں چلتا. یہ جو خودکشیاں آپ کو عام نظر آتی ہیں اور لوگ دکھی نظر آتے ہیں، یہ زیادہ تر یہ جو ایڈورٹیزمنٹ چلتی ہے ہمارے یہاں ٹی وی پہ، اور وہ گھر اور وہ گھومنے والی سیڑھی سے نیچے اترتی ہوئی وہ خوبصورت سی عورت جو باہر دیکھو تو ڈر لگے شاید آپ کو، وہ سارے جو منظر ہوتے ہیں ڈراموں میں اور اس میں، یہ سارے اصل میں بربادی کا سبب ہے، خودکشیوں کا. آج پاکستان کا غریب سے غریب تر بھی ہمارے زمانے کے غریب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم نے غربت کاٹی، اور غربت کا جو انتہائی لیول ہوتا ہے کہ جس میں فاقے ہوتے ہیں ہم ان سے بھی گزرے. لیکن لوگوں کا غربت کی وجہ سے مر جانا، اپنے آپ کو مار لینا، دور دور تک کسی کو پتا نہیں تھا. ساگ کی کتنی قسمیں سے جتنے لوگ پکا کر کھاتے تھے، لسی کی کڑی بن جاتی تھی، مرغی کے انڈے سے وہ عیاشی ہوتی تھی، وہ پیزا ہوتا تھا. ایک مرغی ذبح کرتے تھے تو محلے کے 4 گھروں میں پوچھتے تھے مرغی ذبح کرنے لگے ہیں تو کوئی سالن لینے والا ہے، پورا گھر مرغی نہیں کھاتا تھا، آدھی بیچ دیتے تھے، اور وہ ذبح ہوتی بھی بیماری کی وجہ سے تھی. غربت. اب گاؤں میں آپ کام والی ماسی ڈھونڈے نا کہ شادی ہو رہی ہے آپ کی تو آپ کو کوئی برتن دھونے والی مل جائے، نہیں ملتی. زکات لینے کے لیے عورتوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی. زکات کی جب آپ زکات نہ یہاں سے چلے جائیں تو آپ اتنا خرچہ 2 مہینے میں خود نہیں کرتے جتنا مانگنے والے لے جاتے. اب آپ نہ بھی نہیں کرتے جو کہ دبئی سے آئے ٹور ٹپا ہے نا بھائی.
انکار کر کے آپ نے وہ جو بنائی ہوئی عزت ہے اپنی 15-20 سال کی وہ ضائع کرنی. آپ یہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی میں ٹکٹ بھی کرایا وہ ادھار کا لے کے آیا ہوں. ادھار لے کے ان کو دیتے پھرتے اور وہ جب جاتے دوسرے کو بھیج دیتے ہیں. اب میں گیا اتنا گیا مجھے دیا ہے تم بھی جاؤ پہنچو. اور گھر گھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں. گاؤں والے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے اس کی ماں خالہ ہے پھوپھی ہے, وہ ہر گھر کا دروازہ وہ فلاں وہ یہاں تو نہیں آیا, پیچھے گھوم کے لیتے ہیں. کام کے لیے آپ انہیں کہنا شادی ہے ماتم ہے برتن دھونے کے لیے کچھ پکانے کے لیے بندہ چاہیے نہیں, وہ ساری جو ہے وہ آپس عبیدہ ہی ہیں سب, کام کوئی نہیں کرے گی. اسی طرح مزدور آپ کو گاؤں میں نہیں ملتا بھائی, کوئی غریب نہیں ہے اس طرح سے. ان معنوں میں کوئی غریب نہیں جن معنوں میں ہم غریب تھے. پورے گاؤں میں گیٹ نہیں ہوتے تھے, منہ ہوتے تھے کھلے, گیٹ عیاشی ہوتا تھا, کھلے منہ ہوتے تھے, سارے شہر میں چارپائیاں بچھا کے لیٹے ہوتے تھے اور ڈاکے چوری کوئی نہیں ہوتی تھی. اس لیے کہ ڈاکوں کو بھی پتا تھا ہے لوٹنے کے لیے کیا ہے. فریج تو ہے کوئی نہیں جہاں انہوں نے گوشت رکھا ہوگا, وہ جو ساگ دال پکاتے تھے اگلے ڈنگ کے انہیں پتا تھا خراب ہو جائے گا, وہ اتنا ہی پکاتے تھے کھا لیتے تھے. اور قتل کوئی نہیں تھے. جس دن سرخ آندھی ہوتی تھی طوفان آتا تھا لوگ کہتے تھے لگتا ہے کہیں قتل ہوا ہے. یعنی یہ اس زمانے میں عجوبہ ہوتا تھا جیسے آج کل زلزلہ ہوتا ہے نا, اس طرح اس زمانے میں کبھی کبھار کہیں قتل ہوتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ کا غضب بڑھ کر سرخ آندھی آئی ہے کہیں کوئی قتل ہوا ہے. اب تو وہ بریکنگ نیوز ہی چل رہی ہوتی ہے, بندے ہی نہیں گنے جاتے کتنے مارے گئے. رمضان کے مہینے میں سینکڑوں مار دیے جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں, اور عین افطاری کے وقت روزے کی حالت میں یا سحری کر کے مسجد گیا اور مار دی. اعتکاف بیٹھا ہوا ہے مار دی. اب سارے مظلوم بنے پھرتے. وہ جب ظلم ہو رہا تھا کسی کو نہیں پتا تھا تمہارے شہر میں ہو رہا ہے, تمہاری حکومت میں ہو رہا ہے, تم 22 سال سے حکومت میں ہو. وہ ظلم نہیں تھا 150-200 بندہ ایک شہر میں رمضان کے مہینے میں مار دینا. تو غربت کی وجہ سے لوگ خودکشی نہیں کرتے, یہ جو کیپشن دے دیتے ہیں نا کہ یہ اس طرح سے ہو گیا اور اس طرح سے ہو گیا, یہ ذہنی مرض ہوتے ہیں. ڈپریشن میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں, غربت کی وجہ سے نہیں ہوتے. غریب سے غریب گھر میں چلے جائیے, ہمارے گاؤں میں چلے جائے, آپ کو ٹی وی اور اس کے کیبل کے بغیر کوئی گھر نہیں ملے گا. وہ جو زکوٰۃ لینے آتے ہیں نا ان کے گھر میں بھی ہم سے بڑی اسکرین والا ٹی وی ہوگا, ڈرامے باجماعت دیکھیں گے, کیونکہ جو ڈسکشن میں مزہ اکیلے دیکھنے میں مزہ ہی نہیں. اسی لوگ گھر کی بجائے سینمے کو ترجیح دیتے ہیں. گھر سینمے بنے ہوئے ہیں لیکن نام کیا جی غریبی کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ ایسے کر لی ہے. ایسا نہیں. پاکستان کی حکومت غریب ہو سکتی ہے, لوگ غریب نہیں ہیں. آپ یہاں سے جاتے ہیں آپ حیران ہو جاتے ہیں وہاں پیسے دے کر لوگوں کے پاس. اتنا ظلم بھی نہیں. اگر آپ زکوٰۃ ٹھیک طریقے سے نکالے, رشتہ داروں کا حق ادا کرے. اللہ نے رزق پیدا کر دیا, جیسا کہ اس نے فرمایا تھا کہ میں قیامت تک کے لیے اس زمین کو بھی کافی بنا دوں گا, زندوں کے لیے بھی, احیاء و امواتا, اور مردوں کے لیے بھی تمہیں مریخ پر جا کر دفن نہیں کرنے پڑیں گے. رزق اس نے وافر پیدا کر دیے, تقسیم میں مسئلہ بن گیا ہے, کیونکہ تقسیم انسانوں کے ہاتھ میں ہے, ڈلیوری انسانوں کے ہاتھ میں ہے, پیدا کرنے والے نے پیدا کر دیا ہے, آگے پکڑ کے بیٹھنے والے بیٹھ گئے. تو یہ جو ہمارے یہاں ایک سلسلہ بن گیا کہ جی ذرا سا مسئلہ پیدا ہوا اور خودکشی, یہ خدا کو بلیک میل کرنے والی بات. بیماری کی وجہ سے خودکشیاں ہوتی ہیں, لوگوں کی قوت برداشت جواب دے گئی ہے, اس لیے کہ دیکھ دیکھ کے آپ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں چینل پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں پھر انسان کی نفسیات پہ, کہ ایک رستہ یہ بھی فرار کا ہے. تو سب سے پہلے جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جہیز کے بارے میں یہ طے کر لیں کہ آپ نے نہیں دینا. ضرور کی چیزیں بچی کے جو پسند کے جوڑے ہیں 2-4 آپ اس کو لے دیجئے, ٹھیک ہے, اس کا اپنا ذاتی زیور ہے, اگر آپ جتنا افورڈ, اس کے لیے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. باقی یہ کہ اس کو
بھر دینا ٹرکوں کے حساب سے اور پھر محلے والوں کو بلا کے دکھانا اور پھر فلاں فلاں فلاں، یہ ساری رسمیں ختم نہیں کرنی ہم. نہ طلب کرنا ہے، وہ بچی دے دیں ان کی مہربانی ہے. اپنا جگر کا ٹکڑا انہوں نے دے دیا ہے، ماں نے پالا ہے، انہوں نے پڑھایا ہے، خرچہ کیا ہے اور آپ کو دے دیا آپ کی نسل چلانے کے لیے، آپ کا گھر بسانے کے لیے. وہ آپ کی ماں کی خدمت کرتی ہے، اپنی ماں کی ملنے کو آپ اجازت ہی نہیں دیتے. جس نے اسے پیدا کیا ہے، جس کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، عام طور پہ ہمارے یہاں یہی ایک تصور ہے کہ ساری حدیثیں میری ماں کے بارے میں آئی ہیں، میری ماں کے قدموں میں جنت ہے. اور میرے ماں نے کما ربیانی صغیرہ، جیسے مجھے پالا چھوٹے ہوئے. یہ تو وہاں ان کے جو درخت لگا ہوا ہے اس کے ساتھ لگی تھی، اتنی لمبی لگی تھی 6 فٹ کی. حملته وهنا ووضعته وهنا، حملته كرها ووضعته كرها، درد کے ساتھ اٹھائے رکھا، درد کے ساتھ جنا، مشقت کے ساتھ اٹھائے رکھا، مشقت کے ساتھ جنا. یہ صرف مرد کی ماں کرتی، عورت کی ماں مشقت کے ساتھ نہیں کرتی. وہ تو کمر کے ساتھ باندھ کے بچی رکھتی، اس کے پیٹ میں نہیں ہوتی. یہ مردوں کی اجارہ داری ہے دین پر. ہر آیت کا ترجمہ اپنی ماں کی فیور میں کرتے ہیں. ہر حدیث شوہر کی ماں کے بارے میں آتی ہے اور بچی کی ماں سے ملنے پر تم پابندی لگاتے ہو اور اللہ حکم دیتا ہے اسے بھی دعا اپنی ماں کے بارے میں کرنی ہے. اس کی ماں نے اسے پیٹ میں اٹھایا، تمہاری نے نہیں، اس نے تمہیں اٹھایا ہوگا. اس کی جنت اس کی ماں کے قدموں میں، تمہاری ماں کے قدموں میں تمہاری جنت. کماؤ، کون منع کرتا؟ تم جنت بھی کرائے پر دوسرے کے ذریعے لینا چاہتے ہو. تو بچی انہوں نے دے دیا، بیچاروں نے. روتے کیوں ہیں لوگ؟ ہم کہتے ہیں نا رونا آتا ہے. کل تک وہ ہماری چیز تھی، اب وہ اگلے گھر چلی گئی ہے اور اگلا وہ جو کہتا ہے جو اب ملنا ہی نہیں ہے، نہ بھائیوں سے ملنا ہے نہ ماں باپ سے ملنا ہے. پوچھ کے جاتی ہے، آپ ٹائم دیتے اتنے بجے جانا ہے، اتنے بجے واپس آ جانا ہے. تو ساری زندگی بیبے کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. اس کہتے صبح شام کو واپس آنا، نہیں آئی تو ناک چڑھا وہ پورے گھر کا. وہ جو ادھر ہی بیٹھ گئی ہے، ماں اس کی، اس نے روک لیا ہوگا. کچھ دکھ سکھ کرنے ہوں گے آپس میں. یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے ہمارے، تو اس لیے روتے ہیں لوگ. پلایا پال کے، کھلا کے، پڑھا کے اور پھر اپنا اختیار خود اپنے ہاتھوں ختم کر کے ہاتھ کاٹ کے بیٹی دے دیتے. تو یہ تو شوہر کا کام ہے کہ اس کی ماں کو بھی اسی طرح سمجھے جس طرح اپنی ماں کو سمجھتا. اس کی ماں کی بھی اتنی فکر کرے جتنی اپنی ماں کی فکر کرتا. اکیلی نہ بھیجے، خود ساتھ جائے. اس ماں کے قدم پکڑے جس نے اس کو اپنا جگر کا ٹکڑا دے دیا. اس کے حالات، وہ اس کی ماں ہے. اگر آج اس کی بیٹی کو طلاق بھی دے دے تو بھی قیامت تک اس سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ اس کی ماں ہے. تو ماں ہے، وہ مدر ان لا ہے. شریعت نے اس کی ماں بنا دیا اسے. یہ خون اور نسب نے بنائی تھی، وہ شریعت نے بنا دی. تو بچی دے دیتے ہیں، بہت بڑی بات. اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کرنا. بچی لینے کے بعد یہ مت سمجھے کہ اس کے ذمہ اس کے والدین کے حقوق نہیں. اس کی والدہ بیمار ہے، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، وہ کیا کرے گی؟ نوکری وہ نہیں کر سکتی، دل ہی جلائے گی نا. یہ شوہر کا کام ہے، اسے اپنی ماں سمجھے. پوچھے اس سے، امی کے علاج کے پیسے ہیں؟ نہیں ہیں، یہ لو اور بھیجو ان کو، دو ان کو. اپنی امی کی جس طرح فکر کرتا ہے اس کی امی کی بھی کرے، مہینے میں کچھ نہ کچھ دے. اس کے والدین کو نہیں دے سکتا، اس کو دے دے، بچی کو دے. اور موسی سمجھ لو گھر میں کام کرنے والی. یار آج کل یہاں 1000 درہم لیتی ہیں اور 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے آگے وہ برتن دھو کے چلی جاتی. اور یہ تمہارے بچے بھی پیدا کرتی ہے اور 200-400 سے مہینے کا دے دو تو آگ لگ جاتی ہے. تم اس کی اپنی ضروریات ہیں. وہ ہر چیز تم سے مانگ کے لے، ٹیکسی کا کرایہ بھی
سے کچھ دو، اس میں سے کچھ بچت کرے، اس میں سے کچھ اپنے اس کے بھی تو رشتہ دار ہیں نا، ان کے بھی حقوق ہیں، اپنی ماں کو کچھ تحفہ بھیجے، کوئی بہن کو کچھ بھیج دے. یعنی ہمارے یہاں تو ایک ڈکٹیٹرشپ ہے کہ جی سب کچھ ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر فساد پھیل جاتا ہے، پھر طلاقیں ہوتی ہیں، اولادوں میں دشمنی پلتی ہے. جب ماں دکھی ہوتی ہے تو اولاد، ہمیشہ یاد رکھیں آپ، ماں پتھر کی بھی ہو تو اولاد کا ووٹ ہمیشہ ماں کے حق میں ہوتا ہے. آپ اپنی ماں کی کر رہے ہیں نا، اور اپنی ماں کی خاطر جس پر ظلم کر رہے ہیں اس کی بھی اولاد ہے نا، وہ نوٹ کر رہی ہے. اور کل جب وہ بگڑے گا تو آپ کہیں گے اس کو بیوی نے بگاڑا ہے. نہیں، اس کو بیوی نے نہیں بگاڑا، یہ زہر وہ کب سے اکٹھا کر رہا تھا کہ ہماری ماں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارا باپ ظالم. یہ بچے آپ کو پتا ہے ہم سے زیادہ نوٹ کرتے، چونکہ ان کی دنیا بڑی محدود ہوتی ہے، وہ کاپی کرتے ہیں. وہ آپ کا جوتا پہنتے تو آپ کی عادت نہیں اپنائیں گے. لہذا اس چیز کو آپ، ایک تو یہ کہ آپ کچھ نہ کچھ لازمن، کچھ نہ کچھ، بہتر طریقہ یہ کہ دے ہی اس کے ہاتھ میں دیں. جن گھروں میں بچت ہوئی ہے بیوی کی وجہ سے ہوئی ہے. آپ مشکل میں پھنس جاتے، آپ کے ہاتھ میں، مرد کے ہاتھ میں پیسہ رہتا ہی نہیں. آپ مشکل میں پھنستے ہیں تو وہ آ کے آپ کو دیتی ہے، یہ لے لیں، یہ اتنے میں نے رکھے ہوتے ہیں، وہ اپنا زیور بیچ کے دے دیتی ہے. وہ پلاٹ لینا تھا، پیسے کم ہو گئے، وہ کہتے ہیں یہ اس کو آگ لگانا، پھر لے لیں گے، یہ لیں آپ. لیکن اسے یہ احساس ہو کہ یہ میرا گھر ہے. یہ نہیں کہ ہر 6 مہینے بعد منگنی کی اور شادی کی افواہ اڑی ہوئی ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ پلاٹ میرے پیسے کے لے کوئی اور سوکل لا کے رکھے گا، پھر نہیں دے گی. اسے یہ تسلی ہو کہ یہ میرا گھر بن رہا ہے، پھر پیسے آپ کو ملیں گے، وہی جوڑے گی. لہذا ایک تو یہ جہیز والی، اور دوسرا گھریلو معاملات پہ توجہ دیں. آپ کی اولادیں بگڑ گئیں تو گھر آپ کے 4 کنال میں بھی بنے ہوئے نا، تو وہ جہنم ہوں گے، جنت کبھی نہیں بنیں گے. اولاد آپ کی ٹھیک ہوئی تو آپ کا کچا گھر بھی آپ کی جنت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.